ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آفتاب وارثیت وارث عالم پناہ. آفتاب وارثیت وارث عالم پناہ، آپ ہیں روح محبت وارث عالم پناہ. سید السادات حضرت وارث عالم پناہ، آپ کا روضہ ہے جنت وارث عالم پناہ. حضرت مولا علی کے فقر و استغنا کی ہے آپ کے پیکر میں برکت وارث عالم پناہ. آپ کی ہر ایک ادا میں دیکھتے ہیں دیدور سیدہ زہرا کی رحمت وارث عالم پناہ. آپ کے احرام کی دو چادروں سے ہے عیاں چشتیت اور قادریت وارث عالم پناہ. نقش پائے ابن مریم پر قدم ہیں آپ کے، صاحب اعجاز و قدرت وارث عالم پناہ. اپنی رحمت سے شہا پورا اسے کر دیجئے، جو بھی ہے میری ضرورت وارث عالم پناہ. میری بخشش کے لیے کافی ہے یہ محشر کے دن، آپ سے رکھتا ہوں نسبت وارث عالم پناہ. میرے قلب و روح کے کشکول میں بے انتہا ڈال دیجئے اپنے الفت وارث عالم پناہ. آپ کے اطوار پر کردار پر اوصاف پر ناز کرتی ہے سیادت وارث عالم پناہ. آپ کا دربار عالی ہے نظر کے سامنے، مجھ پہ ہے ایک جذب و حیرت وارث عالم پناہ. آپ ہی کا نام لوں آواز دوں بس آپ کو، میری بن جائے یہ عادت وارث عالم پناہ. خواب میں ہو یا حقیقت میں مجھے دکھلائیے اپنی پیاری پیاری صورت وارث عالم پناہ. در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا ہوں میں، رحم کے قابل ہے حالت وارث عالم پناہ. آپ سے پوشیدہ کب ہے اے سراج علم حق، میرے دل کی کوئی نیت وارث عالم پناہ. ان کی قسمت بالیقین تھیں اوج پر جن کو ملی آپ کی پاکیزہ صحبت وارث عالم پناہ. یوں لگا خود جلوہ گر ہیں آپ میرے سامنے، آپ کی جب دیکھی تربت وارث عالم پناہ. شاہ وارث نے دیا ہے اعلی حضرت کا لقب، یوں بریلی کا دہن ہے وارث عالم پناہ. ایک نگاہ خسروانہ چاہتی ہے آپ سے، فاضل خستہ کی قسمت وارث عالم پناہ. دنیا میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لے کر کے آئے، لیکن کچھ اولیاء کرام ایسے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی ولایت کا ڈنکا دنیا میں بجنے لگا. یعنی ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لے کر کے آئے اور ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے ان کی ولایت کا چرچا اولیاء کرام کرنے لگے. اللہ کے نیک محبوب بندے جو ہے اس آنے والے کی بشارت دینے لگے. انہی اولیاء کرام کے اندر ایک عظیم جلیل القدر ولی کامل حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ، جن کو دنیا وارث پاک یا وارث دیوا شاہ رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے.
حضرت سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے ایک مدت دراز پہلے بانسا شریف میں جو بزرگ ہیں حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ بانسا شریف کے اندر حضرت عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے دیوہ شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا تھا حضور آپ دیوہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کیوں کرتے ہیں، تو حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ادھر سے ولایت کا سورج طلوع ہوگا جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی، یہ آفتاب یہ سورج ہم ہی میں سے ہوگا مگر اس کے طلوع ہونے میں ابھی بہت زیادہ وقت باقی ہے۔ اور وہ سورج کون تھے؟ حضرت سیدنا وارث دیوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے لیکن دیوہ شریف کی طرف منہ کر کے حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس واقعے کے ایک عرصہ دراز کے بعد اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب کمال بزرگ گزرے حضرت میراں سید احمد، یہ اپنے یاران طریقت جو اکابرین تھے ان کے ساتھ دیوہ شریف میں ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ہے 1141 ہجری کا، 1141 ہجری کا واقعہ ہے، اور 1238 کے اندر یعنی لگ بھگ جو ہے 90 سال کے بعد حضرت وارث دیوہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ ان کی ولادت سے 90 سال تقریباً جو ہے 1141 ہجری کے اندر حضرت میراں سید احمد دیوہ شریف کے اندر ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک فقیر روشن ضمیر کا گزر ہوا تو اس نے خوشخبری سنائی کہ اے میراں سید احمد مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں یعنی انہی کی اولادوں میں سے، فرمایا انہوں نے اس روشن ضمیر فقیر نے، اے میراں سید احمد مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑے عظیم بزرگ حضرت شیخ الشیوخ مولانا شاہ نجات اللہ قدسہ سرہ العزیز، یہ دیوہ شریف کی طرف سینہ مبارک کھول کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس آفتاب کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں جو عنقریب طلوع ہونے والا ہے۔ اور انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں شاہ فتح علی نام کے، انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ خدا بخش، ان کے مرید کا نام تھا، تو ان سے انہوں نے کہا اے خدا بخش، اس وقت دیوہ کے اندر یعنی 1200 ہجری کے اندر میرے آقا سرکار وارث دیوہ رحمہ اللہ کی جب ولادت ہوئی ہے 1232 ہجری کے اندر، تو حضرت شاہ فتح علی نے اپنے ایک مرید سے کہا اے خدا بخش، اس وقت دیوہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ولی ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر کے جنوب تک پھیل جائے گی۔ حضرت وارث دیوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگوں کی بشارت بن کر کے ایک رمضان المبارک شریف 1232 ہجری کے اندر دیوہ شریف میں حضرت حکیم حافظ قاری سید قربان علی شاہ کے یہاں ایک روشن آفتاب ولایت بن کر کے تشریف لے کر کے آئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت جو ہے آپ کا نام وارث علی رکھا گیا، اور ایک رمضان شریف کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اب حسینی باغ کا یہ پھول تھا، ایک رمضان کو دنیا میں تشریف لے کر کے آیا۔ سارا مہینہ آپ نے دن میں کبھی بھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، دن میں آپ نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا۔ افطاری سے لے کر کے سحری کا وقت جو کھانے پینے کا ہوتا تھا، اسی درمیان آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے۔ حتیٰ کہ جب عید آ گئی تو عید کے دن بھی آپ نے جب دودھ پیا تو عام بچوں کی طرح گھبراتے ہوئے جلدی جلدی اس طرح سے آپ کے دودھ پینے کا انداز نہیں تھا، بلکہ نہایت ہی صبر و سکون کے ساتھ۔ اور اگر کبھی آپ کی والدہ بے وضو ہوتی اور اسی حالت میں آپ کو دودھ پلانے لگتی تو حضرت وارث دیوہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کی چھاتی میں موئی نہیں لگاتے تھے، دودھ تک نہیں پیتے تھے۔
یہ بچپن سے ہی آپ کا حال تھا اور آپ پیدائشی ولی تھے. دوسرے بچوں کی طرح رونا، چیخنا، چلانا، اس طرح کی کوئی کیفیت حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر نہیں تھی. اور حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف ابھی 2 سال کی تھی. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت سید قربان علی شاہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 2 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ کے والد گرامی سید قربان علی شاہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس طرح سے نانا جان کی سنت یتیمی بھی پوری ہو جاتی ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا. اور انہی کی اولاد میں سے، کیونکہ حسینی سید ہیں حضرت سیدنا وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ماں نے در یتیم کو سینے سے لگایا اور ماں جو ہے بچے کی پرورش کرتی رہی. آخر اللہ تبارک و تعالی جس عظیم بندے کا سایہ پوری دنیا پر ڈالنا چاہ رہا تھا، اس پر کسی کا سایہ اللہ کو گوارا نہ ہوا. پھر کیا مشیت الہی ہے، پروردگار عالم نے ماں کا بھی ساتھ جو ہے لے لیا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کی عمر شریف تقریباً جو ہے کچھ 4-5 سال کے قریب ہوئی ہوگی کہ ماں 5 سال کی عمر تھی کہ ماں بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. پھر ماں کے رخصت کے بعد میں حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اپنی دادی صاحبہ کی کفالت میں آ جاتے ہیں. دادی نے 5 سال کی عمر کے اندر جو ہے بڑی خوش دلی کے ساتھ بسم اللہ خوانی کروائی. مولوی صاحب گھر پر باقاعدہ پڑھانے آتے تھے، لیکن حضرت کا حال یہ تھا وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ جب مولوی صاحب گھر پہ پڑھانے آتے تھے تو کھانے پینے کی چیزیں دے کر کے استاد کو بھی اس میں لگا دیتے تھے. بچپن میں ہی کھانے پینے کی چیزیں انہیں دے کر کے اس میں لگا دیتے تھے. اب استاد صاحب بھی جو ہے بچے کے ساتھ ہی جو ہے بچہ بن جاتے. جب مولوی صاحب چلے جاتے تو پھر اس کے بعد میں کیا کرتے وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی عمر کے 5 سال کی عمر ہے تو ان کی عمر کے جو لڑکے باہر کھیل رہے ہوتے تھے ان کے درمیان آ کر کے محبت الہی کا درس دیتے تھے. 5 سال کی عمر میں محبت الہی کا درس دیتے تھے. اور اکثر کیا ہوتا تھا، ان کی جو دادی جان تھیں وہ صندوقچہ جو ہوتا ہے جس میں پیسہ وغیرہ رکھتی ہیں تو اس میں سے روپیے وغیرہ نکالتے، واعظ و نصیحت کرتے، غربا فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اس بچپن کی عمر کے اندر. اور کبھی کبھار اکثر گھر سے غائب ہو جاتے تو گھر والوں کو فکر لاحق ہو جاتی کہ کہاں چلے گئے، پھر خود ہی واپس آ جاتے تھے. تو ایک مرتبہ دادی نے کیا کیا، تنگ آ کر کے کوٹری میں بند کر دیا کہ یہ غائب ہو جاتے ہیں تو میں ان کو بند کر دیتی ہوں. جب کوٹری میں بند کر دیا تو حضرت سیدنا وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب آپ کی والدہ نے کوٹری کے اندر بند کیا تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب آپ خود ہی کوٹری سے غائب ہو گئے، پھر جب کوٹری کھولی گئی تو کوٹری میں آپ ہیں ہی نہیں. پھر جب تلاش کیا گیا تو ایک باغ کے اندر حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملے. بند کیا گیا تھا کوٹری کے اندر، پھر کوٹری سے غائب ہو گئے، ایک باغ کے اندر آپ ملے. اور سیدنا وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں ہی آپ کی آنکھیں کبھی کبھار اتنی لال ہو جاتی تھیں کہ آنسو نکل آتے تھے. یوں لگتا تھا کہ شاید آنکھ دکھ رہی ہے، لیکن حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی ایک عجیب کیفیت کے اندر رہتے تھے. یوں بیٹھے ہوتے جیسے کسی کی یاد میں گمسم ہیں، کوئی نگاہوں میں ہے. اور وہ حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح سے بچپنا ان کا گزر رہا ہے. شروعاتی تعلیم انہوں نے حاصل کی تو شروعاتی تعلیم کے بعد میں آگے کی تعلیم کے لیے دادی جان نے آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت امیر علی شاہ صاحب کے پاس بھیجا، جو شاہ ولایت حضرت محمد عبد المنعم قادری کے سجادہ نشین تھے. استاد کے سامنے جب ان کو آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھایا گیا تو استاد نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ صاحبزادہ اللہ کے بندوں کا رہنما ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا. استاد نے بچپن شروع میں ہی فرما دیا کہ یہ اللہ کے بندوں کا رہنما ہوگا اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا. غرض کہ آپ مکتب جانے لگے، آنے لگے. جب مکتب جایا کرتے تھے تو کلام پاک کو بغل میں نہیں رکھتے تھے، نہ سینے سے لگا کر کے جاتے تھے، بلکہ اس کو سر پر رکھ کر کے لے کر کے جاتے.
حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سر پر رکھ کر کے لے کر کے جاتے اور پھر اسی طرح واپس سر پہ رکھ کر کے گھر تشریف لے کر کے آیا کرتے تھے. پھر جب گھر آتے تو گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے کسی خیال کے اندر ڈوب جایا کرتے تھے. صرف 2 سال کے اندر آپ نے پورا کلام پاک حفظ کر لیا تھا. صرف 2 سال کے اندر پورا کلام پاک حفظ کر لیا. کچھ ابتدائی کتابیں بھی آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد کی تعلیم کے لیے آپ کو علامہ امام علی صاحب کی خدمت کے اندر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کی والدہ ہی جو ہے اس وقت آپ کی کفالت فرما رہی تھی. انہوں نے ایک بڑے عالم دین حضرت علامہ امام علی کی خدمت کے اندر بھیجا. علامہ امام علی کی خدمت کے اندر جب آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ نے ان کی بارگاہ میں رہ کر کے بہت کچھ حاصل کیا اور آپ نے ان کی بارگاہ سے بہت کچھ جو ہے فیض حاصل کیا. خود حضرت علامہ کا یہ حال تھا کہ جب حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درسگاہ میں پہنچتے تھے تو استاد ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا حضور میں جب آتا ہوں تو آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صاحبزادے میں تو ظاہری علم کا استاذ ہوں مگر تم خلق خدا کو باطنی علم سے مالا مال کرو گے. تو بچپن سے ہی ولایت کے آثار ظاہر تھے اور آپ کے اساتذہ آپ کی جو ہے بہت تعظیم کیا کرتے تھے. دادی آپ کی پال رہی تھیں. 2 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا. 5 سال کی عمر میں جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر دادی پالنے لگی. 7 یا 8 سال کی عمر ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مضبوط بنانا چاہا اور آپ کی دادی کا بھی سایہ آپ کے اوپر سے رخصت ہو گیا. جب دادی کا سایہ بھی رخصت ہو گیا اب سوائے دنیا میں ایک بڑی بہن کے آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا ظاہری طور پر. تو حضرت سیدنا وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے اپنی بہن کے یہاں رہنے لگے جن کے شوہر تھے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے کامل بزرگ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے. وہ حضرت خادم شاہ رحمۃ اللہ تعالی جو آپ کے بہنوئی لگتے تھے وارث دیوا کے، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے. ان کا قیام لکھنؤ کے اندر تھا اور حضرت کا دیوا شریف کے اندر تھا. جب دادی کا انتقال ہو گیا تو حضرت دیوا شریف سے لکھنؤ میں آ گئے کیونکہ یہیں بہن اور بہنوئی رہا کرتے تھے. حضرت دیوا شریف کے اندر آئے. یہاں آنے کے بعد حیرت انگیز کرامتیں آپ سے ظاہر ہونے لگیں. 8 سال کی عمر میں حیرت انگیز کرامتیں ظاہر ہونے لگیں. یہاں تک کہ ایک دن ایک معلم نے آپ کے بہنوئی سے کہا کہ آپ نے ایک شعر کو میرے حوالے کیا ہے. پڑھانے والے نے کہا کہ آپ نے ایک شعر کو میرے حوالے کیا ہے. ان کے کرشمے حیرت انگیز ہیں. اس لڑکپن میں جو کرامتیں ان سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ کرامتیں تو میں نے کامل بزرگوں کے اندر بھی بہت کم دیکھا ہے. یعنی جو باتیں کامل بزرگوں کے اندر مجھے نظر آنی چاہیے وہ میں نے ان میں بھی کم دیکھی ہیں. جو کرامتیں اور جو باتیں اللہ کے فضل سے اس بچے کے اندر نظر آ رہی ہیں. 8 سال کی عمر ہے حضرت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو استاذ نے حضرت کے بہنوئی سے کہا کہ صاحب زادے پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ انہیں زیادہ تعلیم کی حاجت نہیں ہے. خیر لیکن بہنوئی جو تھے حضرت سید خادم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پڑھاتے رہے اور خود بھی تربیت کرتے رہے. حتیٰ کہ جو ہے حضرت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی علم حاصل کر لیا. عشق الہی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا. یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی کہ ہر وقت ایک وجدانی کیفیت طاری رہتی تھی. اکثر ویرانوں میں نکل جاتے، یاد الہی میں جو ہے ڈوب جاتے تھے. کوئی تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جاتا اور ان کو مراقبے سے چونکا دیتا تھا. اس طرح سے جو ہے حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت ہو گئی. جب یہ کیفیت بہن نے دیکھا نا تو بہن نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وارث کی یہ کیفیت ہوتی جا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل کہہ رہے ہیں. تو حضرت وارث دیوا کے بہنوئی نے کہا فکر نہ کرو، انہیں پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں، انہیں دیوانہ کہنے والے خود دیوانہ ہیں.
بلکہ ان کی کیفیت اور پاگلوں یا دیوانوں کی طرح نہیں ہے، یہ عشق الہی کے اندر سرشار ہے اور اللہ کی یاد کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن کو پھر جا کر کے تسلی ہوئی۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، رزاقیہ کے اندر جو ہے مرید کیا، یعنی حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہی ماموں جان کے مرید اور اپنے ہی بہنوئی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت نے مرید کر لیا۔ اب حضرت کا آخری وقت آیا، حضرت سید خادم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو وارث دیوا شاہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عیادت کے لیے اس وقت کے ایک بہت بڑے قطب حضرت حافظ اکبر شاہ تشریف لے کر کے آئے، خادم شاہ کی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے آئے۔ جیسے ہی اس قطب زمانہ کی نگاہ حضرت وارث دیوا شاہ پر پڑی ہے، اٹھے اور وارث دیوا کی آنکھوں کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اگر آسمان 1000 بار چکر کھائے اور زمین قیامت تک گردش کرتے رہے تب بھی ایسا پاک باطن اور نیک خصلت انسان پیدا نہ ہو سکے۔ یہ لڑکا انسانی جسم کے اندر ایک فرشتہ ہے اور جسم خاکی کے اندر سراپا نور خدا ہے۔ یہ وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپنے کے بارے میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے 13-14 سال کے قریب ہے حضرت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ خیر حضرت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بہنوئی تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ 14 صفر المظفر کو ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تیسرے روز جب فاتحہ خوانی ہوئی تو نواب اودھ کے جو داروغے کارخانہ جات تھے مولوی منا جان، انہوں نے تیسرے دن، کیونکہ اب جو ہے ان کے مسند پر بٹھانا تھا حضرت وارث دیوا کو، حضرت خادم شاہ کے مسند پر بٹھانا تھا، تو کیا کیا گا، چاندی کے تشت میں سنہری دستار سجا کر کے سب کے سامنے جو ہے حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر امامہ شریف سجایا گیا، دستار رکھی گئی، اور دستار رکھنے والے کون تھے؟ سید سعادت علی نبیر غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کے سر پر جو ہے دستار مبارک کو سجایا۔ اب دستار مبارک جب سجایا گیا اس وقت آپ کی عمر 14 سال ہے۔ اب 14 سال کی عمر میں بڑے بڑے اکابرین کی موجودگی کے اندر دستار آپ کے سر پر سجایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے تو دستار سجا دیا، ادھر دستار کیا سجایا گیا، محفل کے اندر قوالیاں ہونے لگیں۔ جیسے ہی قوالی شروع ہوئی حضرت سرکار عالم نواز سرکار وارث دیوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل سے اٹھ کر کے چلے آئے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جتنی انہیں انعامات تقسیم کی گئی تھیں اور سر پر جو ہے امامہ سجایا گیا تھا، دستار رکھا گیا تھا، آئے اور سب کو باہر تقسیم کر دیا۔ آپ کے بچپن کے ایک ساتھی نے کہا آپ کی تو آج بڑی آؤ بھگت ہوئی ہے، ایسے میں تو ہمیں کباب کھلانا چاہیے۔ تو حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبابچی سے کہا کہ ان کو کباب کھلاؤ۔ اس نے کباب لا کر کے کھلایا تو اس کبابچی نے، کباب بنانے والے نے کہا میں نے کباب بنایا ہے، میری اجرت دے دو، میری قیمت کیا ہے؟ اب جانتے ہو اس کو قیمت کیا دی ہے؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے قیمتی دستار سجایا گیا تھا وہی دستار اٹھا کر کے اس کو دے دیا، وہی دستار اٹھا کر کے اس کباب بنانے والے کو دے دیا، اور کہا پگڑی وگڑی جھگڑا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ہم ان سب چیزوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور ہم بس اللہ کی یاد میں رہنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہا، اور سچ ہے جو عشق ہوتا ہے نا یہ رسمی بندھنوں سے آزاد ہوتا ہے، یہ عشق رسمی بندھنوں کے چکر میں نہیں رہتا ہے۔ حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے۔ 15 سال، 1 سال یوں ہی آپ دیوا شریف کے لکھنؤ کے اندر رہے۔ 15 سال ہو چکی تھی، اور شفیق بہنوئی کے وصال کو بھی جو ہے مہینہ تقریباً گزرنے کو تھا۔ اب وطن میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، حج پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ میں حج پہ جاتا ہوں۔ اتنے میں پیر و مرشد نے خواب میں آ کر کے ہدایت کی، تم سفر اختیار کرو، سفر اختیار کرو، اب گھر بار سب چھوڑ دو، سفر اختیار کرو۔ جب پیر و مرشد نے کہا، یعنی بہنوئی نے کہا، تو آپ نے کیا کیا، گھر کا سارا سامان غریبوں میں تقسیم کر دیا، جتنے جائیداد تھے اور پراپرٹی تھی، زمین وغیرہ، سب اس کو بانٹ دیا، اور جو مالکانہ حقوق کے کاغذات ہوتے ہیں نا ان کو لے جا کر کے تالاب میں ڈبا دیا۔
یہ سب ختم کر دیا، مالکانہ حقوق کے کاغذات کا جو ہے تالاب میں ڈبا دیا. اس طرح جو ہے دنیا کے تمام جھمیلوں سے آزادی حاصل کر کے تنے تنہا پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے. پیدل جو ہے حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے. اب حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تنے تنہا پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اب سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہاں دیوا شریف سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے، پھر اجمیر شریف سے ممبئی تشریف لے کر کے آئے سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ممبئی تاریخ میں آتا ہے کہ اجمیر شریف کے اندر یا مدینہ شریف کے اندر آپ نے جب چپل اتاری تو پھر آپ نے پوری زندگی چپل نہیں پہنی، پوری زندگی چپل نہیں پہنی. آپ اجمیر معلیٰ میں جب حاضری دینے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ننگے پاؤں، اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں میں چپل پہن کر کے جا رہے تھے تو کسی نے جو ہے پکار کر کے کہا یہ سلطان کا دربار ہے، یہاں ننگے پاؤں آیا جاتا ہے. حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ اتنا اثر کیا کہ آپ نے جو چپل اتاری پھر آپ نے وعدہ کر لیا اب زندگی میں کبھی چپل نہیں پہنوں گا. اگر یہ سلطان کا دربار ہے تو یہ پوری کائنات اس سلطان دو عالم کی کائنات ہے، لہٰذا میں جو ہے چپل نہیں پہنوں گا. وارث دیوا شاہ نے چپل اتاری تو پوری زندگی چپل نہیں پہنی. ممبئی اجمیر شریف سے ممبئی آئے، پھر یہاں سے جو ہے آپ جدہ کے لیے روانہ ہوئے. جدہ پہنچے، مکہ مکرمہ حج کیا، حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف حاضر ہوئے. وہاں کافی دن 3 مہینہ تک روایتوں میں آیا کہ 3 مہینہ تک آپ مدینہ شریف میں رہے. پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے بیت المقدس، دمشق، بیروت، بغداد، کاظمین، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، ایران اور قسطنطنیہ وغیرہ. اس کے علاوہ پھر جو ہے آپ ادھر فارغ ہوتے ہوتے پھر دوبارہ دوسرا سال آ گیا، آپ دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر کے آپ پھر افریقہ تشریف لے کر کے گئے. پھر سیرو فی الارض، اللہ نے فرمایا زمین میں سیر کرو، یعنی اس کے دین کی تبلیغ کے لیے زمین میں سیر کرو. پھر آپ سیر کرتے رہے، آپ کہیں ایک جگہ رک نہیں رہے، سیر کرتے رہے. پھر تیسرا سال حج کا آیا، پھر حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر 17 حج فرمایا ہے اور سارے حج پیدل پیدل چل کر کے کیا ہے. 3 حج جب آپ کے پورے ہو گئے آپ وطن واپس آئے. وطن جب واپس آئے، وطن واپس آنے کے بعد دیکھا کہ مکان بالکل شکستہ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے. جو مکان بچا ہوا تھا، ساز و سامان پر رشتہ دار قابض ہو چکے ہیں. اب رشتہ داروں کو بھی یہ فکر لاحق ہو گئی کہیں یہ جو ہے مقدمہ دائر نہ کر دیں اور ہمارے خلاف جو ہے کوئی بات نہ پیش کریں. تو ان لوگوں نے بھی آپ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھا. کچھ رشتہ دار آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کو شادی کے لیے سمجھانا چاہا کہ آپ شادی کر لیجئے، کافی دنوں کے بعد آئے ہیں. تو آپ نے ان کو ٹالتے رہے. لیکن جب وہ بار بار ضد کرتے رہے کہ آپ کو شادی کرنی ہے، تنگ آ کر کے دوبارہ دیوا شریف چھوڑا اور پھر سفر پہ نکل گئے. حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر جب آپ سفر پر نکلے تو حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پھر یہی حال ہوا کہ آپ مکہ شریف چلے جاتے. ہر سال حج کے موقع پہ وہاں تشریف آپ کی جو ہے حاضری ہوتی تھی، اور اس کے بعد مدینہ شریف. پھر اسی طرح سے سفر کرتے رہے. اب وہ جو آپ کے سفر کی روداد ہے وہ بڑی لمبی داستان ہے. وہ حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کا سفر کرتے رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے. سنتوں کے بڑے پابند، خوراک بہت زیادہ کم تھی. مدتوں ہفتے میں 1 بار کھانا کھایا، پھر تیسرے روز کھانا کھایا. کھانا شروع کیا. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے دوسرے دن، یعنی ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن تھوڑا سا کھا لیتے تھے، اور سرید جو ہے بہت شوق سے کھایا کرتے تھے. کھانے کے بعد میں خلال کرتے تھے اور پھر ہاتھ دھوتے. آپ نے جب سے احرام باندھنا شروع کیا پھر اس کو اتارا نہیں. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 2 چادریں جب آپ بغداد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں کے سجادہ نشین کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خام میں آ کر کے فرمایا کہ 2 پیلی چادریں میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ 2 پیلی چادریں اس کے حوالے کر دو. سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب بغداد شریف کے اندر وہ 2 پیلی چادریں ابا جان کی طرف سے ملی، آپ نے پوری زندگی انہی 2 چادروں کے اندر، یعنی آپ کا لباس ہی یہی 2 چادر تھا اور ان 2 چادروں کے اندر آپ نے پوری زندگی گزاری ہے. حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس کو پہنے رہے اور پوری زندگی جو ہے پھر اسی کو جب کربلا شریف پہنچے، کربلا شریف پہنچنے کے بعد میں جب اپنے بابا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تکلیفیں یاد آئیں، آپ نے اسی وقت وعدہ کر لیا میں تخت پر یا پلنگ پر نہیں سوؤں گا۔ پھر آپ نے پوری زندگی نہ کبھی تخت پر لیٹے نہ پلنگ پر، زمین پر لیٹا کرتے تھے۔ بالکل یعنی فقیری آپ سے بالکل ظاہر تھی، درویشی آپ کے اندر بالکل ظاہر تھی۔ کوئی بھی بندہ دیکھ لیتا تھا تو آپ کو درویش تصور کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ 14ویں صدی میں دو بزرگوں کا فیض بہت زیادہ ظاہر ہوا ہے، ایک مجدد اعظم امام احمد رضا کا فیض اور دوسرا وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بھی دیوا شاہ نے فرمایا تھا۔ کل وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ بارگاہ اولیاء میں میرے اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ تو وارث دیوا نے ہی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا تھا، ورنہ وارث دیوا جلدی کسی کو مولوی بھی نہیں کہتے تھے۔ سب سے پہلے وارث دیوا نے جس کو مولانا کہا ہے وہ اعلیٰ حضرت، اور جس کو اعلیٰ حضرت کہا ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے، حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگ ہیں۔ کسی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بزرگان دین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں سرکار مارینا شریف کے، ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد، سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد فرماتے ہیں حاجی وارث علی شاہ اپنے وقت کے یکتا اور سلسلہ رزاقیہ میں سورج ہیں۔ یہ حضرت سرکار نور، سرکار نوری میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا اپنے ایک ملنے والے سے، کیونکہ یہ مکہ شریف کے اندر تھے، تو ایک شخص نے یہاں سے سلام پہنچایا۔ سرکار وارث دیوا نے جب دیکھا کہ ایک بندہ مکہ شریف جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں حاجی امداد اللہ کے ساتھ رہ چکا ہوں، میرا سلام انہیں پہنچا دینا۔ وہ بندہ جب سلام لے کر کے پہنچا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بارگاہ میں وارث دیوا کا، تو انہوں نے فرمایا میری جانب سے ہندوستان کے آفتاب سے درخواست کرنا، ہندوستان کے سورج سے درخواست کرنا کہ میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب وہ بندہ واپس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا پیغام لے کر کے وارث دیوا شاہ کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار انور نے ارشاد فرمایا حاجی امداد اللہ صاحب تو خود ولی کامل ہیں، انہیں میری دعا کی کیا ضرورت ہے۔ وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو خود ولی کامل ہیں، انہیں میری دعا کی کیا ضرورت ہے۔ یہ مقام ہے سرکار حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی نوازا۔ نماز کی زیادتی دیکھتے، نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جو فرض نمازیں ہیں اس میں بھی تکرار کرتے کبھی کبھار۔ تو پوچھنے والا پوچھتا حضور ابھی تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو فرماتے ارے دوبارہ پڑھ لیا تو کیا حرج ہوا، دوبارہ۔ اب آپ یہ تصور نہ کیجئے گا کہ آپ بھی فرض دوبارہ آپ ایک ہی مرتبہ پڑھ لے وہی کافی ہے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں رہتے تھے، ان کے اوپر جو کیفیت تھی وہ معمولی کیفیت نہیں تھی۔ وہ تو آپ سے پوچھا جاتا حضور ابھی تو آپ نے پڑھا ہے، تو فرماتے خیر پڑھ لی، اس میں کیا حرج ہے، نہیں پڑھ لیا تو اس میں حرج کیا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز سے ایک عشق تھا۔ آخر کیوں نہ ہو، اللہ کی بندگی ہے اور اللہ سے محبت آپ کے دل کے اندر بے پناہ تھی۔ اسی طرح حج کا شوق بھی آپ کے اندر ہے، آپ نے جو ہے 17 حج پیدل فرمائے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ آپ فرماتے تھے وارث دیوا جو ہے یہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق نہیں رکھتا ہے، اس گھر کے مالک کی زیارت کا شوق رکھتا ہے۔ اور میں جب جاتا ہوں تو دنیا والے تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، میں اس کے مالک کی زیارت کرتا ہوں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اور لوگوں کو تو خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، مگر اصل شوق تو اس گھر کے مالک کے دیدار کا ہے، کہ اس گھر کے مالک کی زیارت کا جو ہے ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سنت کی پیروی کے اندر سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے کافی اس کے اندر آپ شدت فرماتے تھے، اور سنت
ہر چیز کے اندر جو ہے آپ سنت کے حساب سے ہی آپ کام کیا کرتے تھے. حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانے پینے کے آداب کے اندر اتنا زیادہ پرہیز کیا کرتے تھے. میں نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنے گھر میں بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. اپنے گھر میں بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، حتیٰ کہ گھر والوں سے یہ بھی نہیں کہتے تھے پانی پلاؤ کھانا لاؤ. بھروسہ اتنا زیادہ تھا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو پوری زندگی ادھر ہی سے مانگا ہے، ادھر ہی سے لو لگایا. محدث کبیر صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو پیاس لگی. آپ نے یہ نہیں فرمایا پانی لاؤ، آپ نے فرمایا کہ ضیاء المصطفیٰ پتہ نہیں آج گلے میں خشکی محسوس ہو رہی ہے، سوکھا پن محسوس ہو رہا ہے. حضرت فرماتے میں سمجھ گیا کہ حضرت کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی نہیں مانگا. آج جب میں نے سرکار وارث دیوا کو پڑھا تو پھر میں حیران رہ گیا کہ آخر ہمارے ان اکابرین نے جو طریقہ اپنایا یہ بزرگوں کا ہی طریقہ تھا. حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پیاس لگتی تھی تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے پانی لاؤ یا پانی پلاؤ، بلکہ آپ فرماتے تھے پانی پی لیں یا پانی پی لوں. یعنی پانی پی لوں، یہ نہیں فرماتے تھے پانی لاؤ، کیونکہ مانگنا یہ سنت کے خلاف ہے. مانگنا سنت کے خلاف ہے. تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ پانی لاؤ یا مجھے پانی پلاؤ، آپ فرماتے تھے پانی پی لیں یا پانی پی لوں. اگر خادم نے عرض کیا کہ حضور ابھی تو آپ نے پانی پیا تھا، یعنی آپ کو پیاس کی ضرورت تھی، لیکن آپ یہ نہیں کہتے تھے پانی لاؤ، فرماتے تھے پانی پی لوں. تو اگر خادم کہہ دیتا حضور ابھی تو آپ نے پانی پیا تھا، تو آپ چپ ہو جاتے تھے، پھر آگے نہیں بولتے تھے. اور اگر وہ پانی لا کر کے دے دیتا تھا تو آپ پانی پی لیتے تھے. یعنی آپ دوبارہ یہ نہیں کہتے تھے مجھے پانی چاہیے. تو اگر خادم سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ کہہ دیتا حضور ابھی تو آپ نے پیا ہے، تو آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے. یہ حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی ہے. سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوربے کے پیالے میں روٹی توڑ کر کے سرید بنا کر کے کھایا کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کو خیر الطعام کہا ہے نا، کھانوں میں بہتر کھانا. جو سالن ہوتا تھا اس میں روٹی توڑ کر کے سرید بنا کر کے کھاتے تھے حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے. درود شریف کے حوالے سے سرکار وارث دیوا کی جو تعلیمات ہیں، حضرت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے درود شریف پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو، دنیا کے واسطے نہ پڑھو. اللہ کے واسطے پڑھو، دنیا کے واسطے نہ پڑھو. ایک مرتبہ ایک انسپکٹر پولیس نے اصرار کیا کہ حضور کچھ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، تو سرکار نے فرمایا درود شریف پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھنا، دنیا کے واسطے نہ پڑھنا. اس پولیس والے سے کہا اللہ کے واسطے پڑھنا، دنیا کے واسطے نہ پڑھنا. وہ انسپکٹر جو تھا تو اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن اس نے دنیا کے واسطے پڑھنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو انسپکٹری سے معزول کر دیا گیا، اس کو نیچے کر دیا گیا. آپ نے فرمایا تھا اللہ کے واسطے پڑھنا، دنیا کے واسطے نہ پڑھنا. تو اس طرح سے ایک پرانے مرید نے عرض کیا کہ حضور ہمارا ایمان ہے کہ محبت ایک عطائی نعمت ہوتی ہے جسے محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ محبت نہ صحیح محبت الہی کی طرف دل رغبت کر جائے. یعنی میرے دل میں کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ہے اگر دل میں بھی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. اور آپ نے پھر وہ درود شریف پڑھ کر کے بتایا اللہم صلی علی. آپ نے فرمایا اگر محبت الہی کا بہت شوق ہے، یعنی اللہ کی محبت کا بہت شوق ہے، تو یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. اب یہ درود شریف کتنا اعلیٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ محمد پہ درود نازل فرما اور ان کی آل پر. کتنا؟ بقدر حسنہ وجمالہ، ان کے حسن اور ان کے جمال کے مطابق. حضور کا حسن کتنا ہے، جمال کتنا ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے. تو جب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے تو درود شریف کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے وہ. آپ نے فرمایا اس کو پڑھو گے دل نرم بھی ہوگا اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہم صلی علی محمد، سب لوگ پڑھیے اللہم صلی علی محمد
وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. بہت آسان ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. اس درود شریف کو پڑھنا ہے. اور قرآن پاک سے بھی جب آپ قرآن پاک سے محبت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں تو سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 قرأتوں کے ماہر تھے. وہ 7 قرأتوں کے ماہر. اب ان کی زندگی کو ابھی ہم نے ایک مختصر جائزہ، ہم نے ایک سرسری نگاہ ڈالی ہے، تو ہمیں ان کی زندگی کیسے نظر آئی؟ بالکل ایک دیوانے والی زندگی، اللہ کی یاد کے اندر ڈوبے ہوئے انسان کی طرح ایک زندگی گزاری ہے. ہم تو دیکھ کر کے سمجھیں گے یار پھر انہوں نے کیا پڑھا لکھا ہوگا، لیکن قربان جائیں ان کے علم پر 7 قرأتوں کے ماہر تھے وہ. آج بزرگوں کے نام پر یہ جو چرسی گیری کرتے ہیں نا، بھنگ پی کر کے مردود خبیث، ان کا تعلق بزرگوں سے ہے ہی نہیں. ہمارے بزرگ جاہل نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے عالم ہوتے تھے. انہیں کی باتیں پڑھ پڑھ کر کے تو ہم جیسے کمینے عالم بنتے ہیں. لیکن ان نشیڑیوں گجیڑیوں خبیثوں نے جو ہے ان بزرگوں کی تعلیمات کو اور ان کے مزاروں پر جا کر کے چرس اور بھنگ پی پی کر کے ان سوروں نے جو ہے کمینوں نے ان بزرگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اور آج وجہ یہی ہے کہ دوسرا وہابی منہ پھاڑے بیٹھا ہوا تھا، یہ خبیث جا کر کے وہاں حرام خوری کرتا ہے، یہاں سے یہ حرام خوری کرتا ہے، وہاں جا کے وہ بدنام کرتا ہے، یہاں سے یہ کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے. یہ حال ہوا ان لوگوں کی وجہ سے. اگر بزرگوں کی تعلیم پر عمل کیا گیا ہوتا، کسی وہابی مردود کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے کسی بزرگ پہ اپنی گندی زبان کھول سکتا تھا. 7 قرأتوں کے ماہر تھے. ان کی زندگی کو ہم جب اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، جنگلوں میں آپ نے زندگی گزاری حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، لیکن پہلے پڑھا ہے. پڑھنے کے بعد میں جو عشق الہی آپ کے اندر پیدا ہوا، جو اللہ کی محبت پیدا ہوئی، وہ کہاں سے کہاں لے کر کے گئی. 7 قرأتوں کے ماہر تھے. اور حضرت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں ایک کوس کے اندر 3 پارے اور 10 کولس کے اندر پورا کلام پاک جو ہے ختم فرما لیا کرتے تھے. وہ یہ سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک سے تلاوت تھی. حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی پابندی کے ساتھ 11ویں شریف کی محفل کرتے تھے. بہت پابندی کے ساتھ 11ویں شریف کی محفل کیا کرتے تھے. اور بہت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتحہ کے لیے شیرنی لاتے، خود فاتحہ دیتے تھے، خود اس کو تقسیم فرمایا کرتے تھے 11ویں شریف کی میں جو ہے نیاز کو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا. میلاد شریف کی محفل سے بہت عشق تھا آپ کو، حتیٰ کہ کہیں سن لیتے تھے کہ کہیں میلاد کی محفل ہے. ضعیفی کے عالم میں سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر کے تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے کہ وہاں محفل میلاد ہے. اور جب محفل میلاد میں جاتے تھے ذوق و شوق سے سلام پڑھتے تھے اور ادب سے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے تھے. جس کھڑے ہونے کو یہ وہاں بھی ناجائز کہتا ہے، جس کھڑے ہونے کو یہ وہاں بھی ناجائز کہتا ہے، حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے تھے. آخری وقت تک آپ خود اپنے یہاں محفل میلاد منعقد کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد میں کہا کہ میں اجمیر شریف گیا تھا، مگر جس کام کے لیے گیا تھا، یعنی حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے مرید نے عرض کیا میں اپنے کسی ذاتی کام سے اجمیر گیا تھا، مگر جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام نہ ہوا اور ہوٹل سے میرے کپڑے بھی چوری ہو گئے. اب تو وہابی تو بولے گا کہ اجمیر گئے تھے تو سب چوری ہو گیا، تو جب غریب نواز یہاں تمہاری حفاظت کر رہے تھے وہاں کیوں نہیں کر سکے؟ یہ تو وہابی بولے گا ہی. تو جب آپ کے مرید نے کہا حضور میں اجمیر گیا تھا، کام سے گیا تھا، اپنے ذاتی کام سے، میرا کام بھی نہیں ہوا اور میرے ہوٹل سے میرے کپڑے بھی چوری ہو گئے. اب ذرا عقیدہ سننا سرکار وارث دیوا شاہ کا کیا ہے. آپ نے جب یہ واقعہ سن لیا تو فرمایا کیا تم اجمیر شریف کے دوران قیام، یعنی جب تک اجمیر میں رکے رہے، کبھی خواجہ صاحب کو سلام کرنے بھی گئے تھے؟ تو کیا مرے ہوئے کو سلام کیا جاتا ہے؟ سلام تو زندہ کو کیا جاتا ہے. گویا وارث دیوا شاہ نے فرما دیا کہ غریب نواز کو بھلے سالوں ہو رہے ہوں لیکن اب بھی زندہ ہیں وہ. آپ نے فرمایا کیا تم جب تک اجمیر میں تھے خواجہ صاحب کو سلام کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا حضور ایسی الجھنوں میں پھنسا رہا کہ درگاہ شریف جانے کی بھی فرصت نہیں ملی، الجھن میں پھنسا رہ گیا، جانے کی فرصت نہیں ملی.
تو آپ نے فرمایا اسی بے ادبی کی سزا ملی ہے، یہ اسی بے ادبی کی سزا ملی ہے۔ تم ان کے شہر میں گئے، مہمان ان کے تھے، اور میزبان سے ہی ملاقات نہیں کی، میزبان کو ہی سلام نہ کیا۔ فرماتے اسی بے ادبی کی سزا ملی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمجھایا کہ دیکھو طریقت کا ادب یہ ہے کہ جس شہر میں ایک رات بھی ٹھہرو وہاں کے مشہور اولیاء اللہ کے مزارات پہ ضرور حاضری دو، ضرور حاضری دو وہاں کے مشہور مزار کے اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر وہاں کسی ولی کی قبر نہ ہو تو جو عام مومنوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں جا کر کے قبرستان میں حاضری دو، لیکن حاضری ضرور دو۔ اگر اللہ، یہی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب کسی شہر میں جاؤ تو ظاہر ہے وہاں کا پانی بھی الگ ہے، وہاں کی ہوائیں بھی الگ ہیں، اور وہ تمہارے جسم کو نقصان دے سکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اور ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جس شہر کے اندر بھی جاؤ اگر وہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے پہلے اس کے مزار پہ حاضری دو، اس کے وسیلے سے دعا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا کام بھی بنے گا اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ جہاں جائیں ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں۔ الحمدللہ سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ وہی تھا مزار شریف پر جانے کا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ حضرت سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم اطہر سے سیادت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، سیادت کی خوشبو، یہ عطر والی خوشبو نہیں، سیدوں کی خوشبو، خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بھی تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار وارث دیوا جب اپنے جسم کے اوپر 2 چادریں جو ہوتی تھیں اگر ان کو دھل کر کے دوبارہ جب آپ کے جسم پہ ڈالا جاتا تو اس میں سے وہی سیادت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج بھی آپ کے مزار شریف پر کوئی بھی خوشبو لگا کر کے چادر ڈال دیں وہ خوشبو بدل جاتی ہے اور اس میں سے سیدوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ حال ہے۔ سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا اور 72 فرقہ جہنم میں، تو وہ 72 فرقے کون سے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھایا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ حسد میں کتنے حروف ہیں؟ کہا 3 ح س د۔ جب ان کے عدد نکالے نا علم الاعداد کے حساب سے تو ان کے عدد 72 بنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو حسد والے ہیں وہی جہنم میں جائیں گے، یعنی جو فرمایا گیا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں 72 جہنم میں، فرمایا کون سے 72 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو حسد والے ہوں گے وہی جہنم میں جائیں گے، اور حسد میں بھی 72 کا عدد ہے۔ تو اب آج وہاں بھی کہے گا پھر آپ ہم سے حسد رکھتے ہیں تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے، انسان دوسرے انسان سے حسد رکھتا ہے۔ یہاں یہ حسد مراد نہیں ہے، ہم اور ہم سے حسد رکھنے والا جہنم میں جا سکتا ہے نا، جیسے کوئی اس بات کو لے کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہاں بات حسد کی جا رہی ہے کہ حسد رکھنے والا جہنم میں جائے گا، تو اس لیے حسد نہیں رکھنا چاہیے آپس میں۔ اگر ہم جیسے کمینوں سے حسد رکھنے والا جہنم میں جا سکتا ہے تو رسول اللہ سے حسد رکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، صحابہ سے حسد رکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، اہل بیت سے حسد رکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہاں حسد یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے رسول اللہ کی حسد نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کا حسد اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اہل بیت کا حسد نہیں رکھنا چاہیے، اولیاء اللہ کا حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ جو ان بزرگوں سے اللہ والوں سے حسد اپنے دل میں رکھے، سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھے؟ تو یہ سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے بھی نوازا تھا اور عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا تھا۔ اس ماہ کی 1 تاریخ کو سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال جو ہے وہ 1 سفر المظفر کو ہوا ہے۔ 1 سفر المظفر کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سرکار وارث دیوا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان علم و عمل سے مالا مال فرمائے،
ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی جو ہے شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے، ان کے وسیلے سے اور ان کے توسل سے، ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔